السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ کیا آرٹس پڑھنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیا آرٹس کے مضامین کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا آرٹس سے کوئی شعبہ نہیں نکلتا؟ کیا آرٹس پڑھنے والے بیکار اور فضول اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں؟ یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات سے آپ کو بھی روزانہ واسطہ پڑتا ہوگا یا آپ کے ذہن میں بھی آتے ہوں گے اور میرے ذہن میں بھی آتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اکیڈمیز نے، اسکولوں نے، کالجز نے، تعلیمی اداروں نے آرٹس کے بارے میں ایسے ایسے مسکنسیپشن پھیلا رکھے ہیں کہ اس کو شجر ممنوعہ سمجھا جانے لگا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ بات جب وہ نئے نئے آتے ہیں کلاس 9-10 میں، تو ان کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں بھر دی جاتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اور آرٹس پڑھنے والے بچے بیکار ہوتے ہیں، آرٹس سے کوئی شعبہ نہیں نکلتا ہے اور آرٹس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ سے اپنا ایک پرانا آرٹیکل شیئر کروں گا جو میں نے جنوری 2021 میں لکھا تھا، اور اس میں نے آرٹس کے بارے میں ایک تفصیلی ایک مواد فراہم کیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اگر اس کے بارے میں کوئی مسکنسیپشن ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا ازالہ ہو سکے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر یوٹیوبر کی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کیا آرٹس کے مضامین کی اہمیت نہیں ہے؟ ہمارے تعلیمی حلقوں میں خاص طور پر اور پورے معاشرے میں عام طور پر یہ سوچ نہایت شدت کے ساتھ سرایت کرتی جا رہی ہے کہ فنون یعنی آرٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف سائنس کی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اسکولوں، کالجوں اور اکیڈمیوں نے آرٹس کے داخلے بند کر رکھے ہیں۔ ان کے ہاں صرف سائنس اور کامرس پڑھائی جا رہی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب ان کے پاس آرٹس کے مضامین کا کوئی طالب علم داخلے کے لیے آتا ہے تو ان کو نہ صرف داخلے نہیں دیتے کہ داخلے انہوں نے پہلے سے بند کر رکھے ہوتے ہیں، بلکہ 2-4 نصیحتیں بھی جھاڑ دیتے ہیں کہ تم نے آرٹس کیوں لی، آرٹس کی کوئی اہمیت نہیں، آرٹس پڑھنے والوں کو کوئی نوکری نہیں ملتی، آرٹس تو وہ بچے پڑھتے ہیں جو نکمے اور پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں، تم نے تو اپنی زندگی برباد کر دی۔ یہ ہمارے تعلیمی جو ادارے ہیں ان کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آرٹس کی کتنی اہمیت ہے، اور وہ یہ باتیں چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں 9 کلاس میں آتے ہیں ان کے ذہن میں راسخ کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پوری زندگی ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے اور وہ آرٹس کو شجر ممنوعہ سمجھنے لگتے ہیں۔ درج ذیل نکات سے آرٹس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، بنظر غائر دیکھا جائے تو جس طرح سائنس کی اہمیت ہے بیائی ہی اسی طرح آرٹس کی اہمیت ہے۔ معاشرے کو جس طرح ایک انجینئر، ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایک استاد، قانون دان، صحافی، مصنف، سیاست دان، معیشت دان وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنی اہمیت ایک انجینئر کی ہے اتنی اہمیت ایک وکیل کی ہے، جتنی اہمیت ایک ڈاکٹر کی ہے اتنی اہمیت ایک استاد، صحافی اور مصنف وغیرہ کی ہے۔ تو ہر کسی کی اہمیت ہے۔ معاشرے کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کو استاد کی بھی ضرورت ہے، قانون دان کی بھی ضرورت ہے، صحافی کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے جس کے پاس فن ہے، جس کے پاس تعلیم ہے، جس کے پاس علم ہے۔ معیشت دان وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام شعبہ جات آرٹ سے نکلتے ہیں۔ قانون دان، وکیل کہاں سے بنتا ہے؟ آرٹ سے بنتا ہے، LLB کرنا پڑتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحافی ماس کمیونیکیشن میں جو ہے BS کرنا پڑتا ہے۔ مصنف کے لیے بھی اس کو شعر و شاعری وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں، اور سیاست دان تو پولیٹیکل سائنس پڑھ کے آتا ہے، پولیٹکس پڑھ کے آتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی شعبے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آرٹ سے آتے ہیں۔ نمبر 2، اگر سائنس نے نیوٹن، آئنسٹائن، چارلس ڈارون، مادام کیوری، گلیلیو، فیثاغورس، ارشمیدس، ایڈیسن، گرام بیل وغیرہ جیسے شعراء آفاق سائنسدانوں کو جنم دیا تو آرٹس نے بھی کارل مارکس، ارسطو، افلاطون، سقراط، آدم اسمتھ، الفریڈ مارشل، ولیم شیکسپیئر، جان ملٹن، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، امام غزالی، ابن رشد، سعدی، رومی وغیرہ جیسے لوگوں کو جنم دیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سائنس نے بڑے لوگوں کو
جنم دیا، بڑے بڑے لوگ تاریخ میں سامنے آئے سائنس کی بدولت، اسی طرح آرٹس کی بدولت بھی بہت سارے لوگ سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کی اہمیت ہے، دونوں قسم کے لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ تو جس طرح سائنسدانوں نے انسانیت کی خدمت کی، بالکل اسی طرح آرٹس کے ماہرین نے انسانوں کو فائدہ پہنچایا۔ اس لیے جس طرح سائنس کی اہمیت ہے اسی طرح آرٹس اہم ہے۔ نمبر 3، اگر سائنس پڑھنے والوں کو اچھی نوکری ملتی ہے تو آرٹس پڑھنے والوں کو بھی ملتی ہے۔ اگر ایک شخص ایم اے انگریزی کرے، ابھی تو ایم اے نہیں ہو رہا، بی ایس ہو رہا ہے، ایم اے انگریزی کرے اور دوسرا ایم ایس سی فزکس کرے، ایم ایس سی نہیں ہو رہا، بی ایس ہو رہا ہے فزکس میں، تو دونوں کی تعلیم برابر سمجھی جاتی ہے، دونوں کو ایک ہی گریڈ کی نوکری مل سکتی ہے، دونوں کے لیے نوکری کے برابر کے مواقع ہیں۔ تعلیمی اداروں میں آرٹس اور سائنس دونوں کے مضامین پڑھانے والوں کی ایک جیسی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے شروع سے ہی طلباء کے ذہن میں یہ سوچ راسخ کر دینا کہ سائنس اہم ہے، آرٹس نہیں، ظلم عظیم ہے، ٹھیک ہے، ظلم عظیم ہے۔ اس لیے کہ جتنی اہمیت ایک انگلش پڑھانے والے کی ہوتی ہے، اردو پڑھانے والے، جتنی اہمیت ایک فزکس پڑھانے والے کی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کی اہمیت ایک اردو، اسلامیات، سندھی اور اس طرح کے جو باقی سبجیکٹس ہیں پڑھانے والوں کی ہوتی ہے۔ نمبر 4، حقیقت یہ ہے کہ سی ایس ایس اور کمیشن کے امتحانات میں آرٹس کے مضامین پڑھنے والے ٹاپ کر جاتے ہیں اور سائنس کے مضامین پڑھنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ آرٹس پڑھنے والوں کی معلومات اچھی ہوتی ہیں، ان کے پاس دنیا جہاں کی معلومات ہوتی ہیں، انہیں معاشیات کی شدھ بدھ بھی ہوتی ہے اور وہ شہریت کی گھاٹیوں کی بھی سیر کر چکے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں غالب کی نکتہ آفرینی کا پتہ ہوتا ہے تو وہ شیکسپیئر کے سونٹ بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز میں قرآن و حدیث، فقہ وغیرہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، انہیں تاریخ کا بھی علم ہوتا ہے۔ المختصر یہ کہ ان کی معلومات محدود نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس سائنس پڑھنے والے کی معلومات محدود ہوتی ہیں۔ سائنسی مضامین اتنے وقت طلب ہوتے ہیں کہ طلباء کو ادھر ادھر جھانکنے کا وقت ہی نہیں ملتا، نہ خبر دیکھنے کا، نہ اخبار پڑھنے کا، نہ انٹرنیٹ کی نگری پہ پھیلی دنیا جہاں کی معلومات پڑھنے اور دیکھنے کا۔ جبکہ آرٹس کا ایک اچھا طالب علم ادھر ادھر ضرور جھانکتا ہے، اس کی نظر حالات حاضرہ پر بھی ضرور رہتی ہے، کیونکہ اس کے چنے ہوئے مضامین نہ صرف آسان اور کم وقت طلب ہوتے ہیں بلکہ انہیں ادھر ادھر کی معلومات اکٹھی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اگر وہ معاشیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ انہیں قومی اور بین الاقوامی اقتصادیات کا بھی علم ہو۔ اگر وہ مدنیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اقوام عالم کی تہذیبوں اور ثقافتوں کے بارے میں جاننے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ تاریخ پڑھ رہے ہیں تو تاریخ عالم کو بھی ذرا ذرا سا جھانک لیتے ہیں۔ اس کے برعکس سائنس کے مضامین میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی، سائنس پڑھنے والے کو صرف سائنس کا علم ہوتا ہے، دنیا جہاں کی معلومات اس کے پاس نہیں ہوتی۔ دیکھیے بھائی، میں نے یہاں سائنس والوں کی برائی نہیں کی ہے، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو سائنس پڑھتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ باقی ایکسٹرا چیزیں پڑھیں، ایکسٹرا چیزیں پڑھنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ ایکسٹرا چیزیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ جو آرٹس پڑھتا ہے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ ایکسٹرا چیزیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جو اس کے سبجیکٹ ہوتے ہیں اس کے سبجیکٹ اسے اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی مزید پڑھیں، حل میں مزید، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، اگر آرٹس کے مضامین کی اہمیت نہ ہوتی تو انگریزی، اردو، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے مضامین گریجویشن تک لازمی مضامین کے طور پر نہ پڑھائے جاتے۔ ان کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر ہی انہیں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ اہم نہ ہوتے تو ان کو لازمی مضامین کے طور پر نہ پڑھایا جاتا۔ پاکستان کے تمام بورڈز اور جامعات اس اصول پر عمل پیرا ہیں کہ اگر کوئی طالب علم محض ایک مضمون میں بھی فیل ہو جائے تو اسے ڈگری نہیں ملتی، چاہے وہ مضمون آرٹس کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیے، گورنمنٹ نے اگر انگریزی، اردو، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان، یہ جو چاروں سبجیکٹ ہیں، یہ چاروں سبجیکٹ آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں، سائنس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، لیکن یہ ہر بچے کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ ان کی اہمیت ہے، انگلش کی بھی اہمیت ہے، اردو کی بھی اہمیت ہے، اسلامیات کی بھی اہمیت ہے اور مطالعہ پاکستان کی بھی اہمیت ہے۔ تو یہ آرٹس کے مضمون ہیں، ان کی اہمیت ہے، تو اس لیے آرٹس کو ہم کمتر نہیں سمجھ سکتے۔ نمبر 6، آرٹس میں ایک مضمون انگریزی کا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ انگریزی کا مضمون ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ آج کل ہر جگہ انگریزی کی بالادستی ہے، اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی تو اس کے لیے اعلیٰ تعلیم کے زینوں پر چڑھنا شاید ناممکن ہے،
کیونکہ کتابوں سے لے کر انٹرنیٹ کی نگری تک ہر جگہ انگریزی کا راج ہے۔ انگریزی کے بغیر CSS اور کمیشن جیسے امتحانات میں پاس ہونا ناممکن ہے۔ یہ دیکھیے، یاد رکھیے، جو CSS ہے اور کمیشن وغیرہ کے جو پیپرز ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، اس میں اگر کسی کو انگریزی تھوڑی سی بھی کمزور ہوتی ہے تو بچہ فیل ہو جاتا ہے، اتنی اہمیت۔ اور یہ انگریزی کا جو سبجیکٹ ہے یہ مکمل طور پر آرٹس کا سبجیکٹ ہے جناب، اس میں سائنس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب اگر آرٹس سے اتنی چڑے تو پھر انگلش کو بھی ختم کر دیا جائے، کیونکہ انگلش جو ہے وہ آرٹس کا سبجیکٹ ہے۔ نمبر 7، تعلیم شوق اور دلچسپی کو مد نظر رکھ کر حاصل کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، تعلیم شوق اور دلچسپی، ایجوکیشن پیشن ہوتا ہے، جس چیز کا آپ کو شوق ہے، جس میں انٹرسٹ ہو، وہی آپ کی ایجوکیشن بن سکتی ہے۔ باقی رٹافیکیشن بن جائے گا، رٹا بن جائے گا۔ بہت سارے بچوں کو سائنسی مضامین کا بالکل شوق نہیں ہوتا، ان کو فزکس سے زیادہ تاریخ میں دلچسپی ہوتی ہے۔ بہت سے بچے ریاضی میں بہت جلد اکتا جاتے ہیں، مگر ان کو شعر و شاعری سے شغف ہوتا ہے۔ بہت سے بچوں کو حیاتیات کی اشکال زہر لگتی ہیں، مگر ان کو تمام اہم معیشت دانوں کے قوانین ازبر ہوتے ہیں۔ اب اگر ایسے بچوں پر زبردستی سائنسی مضامین تھوپ دیے جائیں تو وہ بہت جلد اکتا جائیں گے اور دل سے نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے ایسے بچوں کو ضرور آرٹس کے مضامین پڑھنے دیں۔ جو بچہ جو پڑھنا چاہے اس کو پڑھنے دیں، خواہ مخواہ کسی پر زبردستی اپنی رائے نہیں تھوپنی چاہیے۔ آخر میں چند گزارشات کروں گا۔ اساتذہ کو چاہیے کہ جو بچہ آرٹس لینا چاہے اس کو لینے دے، جو سائنس پڑھنا چاہے اسے پڑھنے دے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں جس طرح سائنس اور کامرس کے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، اسی طرح آرٹس کے مضامین کی بھی کلاسز ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکول ہیں، کالجز وغیرہ ہیں، ان میں تو آرٹس کے مضامین ہوتے ہیں، آرٹس کی کلاسز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، 9-10 آرٹس میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر۔ لیکن بہت سارے ایسی اکیڈمیاں ہیں، بہت سارے ایسے پرائیویٹ اسکول اور کالجز ہیں کہ وہاں آرٹس پڑھائی ہی نہیں جاتی، یعنی ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ کہتے ہیں کہ داخلے نہیں آتے۔ بھئی آپ شروع کرو گے تو داخلے آئیں گے، ایسے تو داخلے نہیں آتے۔ اور بچوں میں یہ شعور اجاگر ہونا چاہیے کہ بھئی آرٹس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ آرٹس بھی رکھیں گے تو پھر بچے اس طرف آئیں گے اور ان کے ذہن میں بات آئے گی کہ بھئی یہ بھی کوئی چیز ہے۔ نمبر 3، تعلیمی بورڈز کو چاہیے کہ وہ سائنس اور آرٹس کی فیس برابر رکھیں تاکہ یہ شعور اجاگر ہو کہ دونوں کی اہمیت برابر ہے۔ جی ہاں، تعلیمی بورڈز کو چاہیے، ہمارے ہاں جو تعلیمی بورڈز ہیں وہاں آرٹس کی فیس تھوڑی سی 200-300 روپے کم کر دی جاتی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دونوں کی فیس آپ برابر رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک شعور اجاگر ہو جائے گا کہ دونوں کی اہمیت برابر ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ جب بچہ جماعت نہم میں جائے تو اس سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ وہ آرٹس لے گا یا سائنس، بلکہ دونوں کی اہمیت اس کے سامنے رکھیں، اس کو بتا دیں، دونوں کے فوائد اس کو بتا دیں۔ بچے کو پتہ نہیں ہوتا، تو جب آپ دونوں کے سامنے رکھیں گے، پروس اینڈ کونس دونوں کے سامنے رکھیں گے، تو بچے کے ذہن میں آ جائے گی اور وہ کمپیئر کر کے، اور پھر وہ اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھے گا۔ بچے کو کہے بیٹا آپ کو جس میں انٹرسٹ ہے آپ وہی لے لیں، تو بچہ دیکھے گا، سوچے گا، سمجھے گا، اس کو جو بھی لے اس کو لینے دے، اس میں آپ زبردستی اپنی رائے نہ تھوپیں۔ تو زبردستی اس پر سائنس کے مضامین تھوپ دینا اچھی بات نہیں۔ اسی طرح یہ بھی میں بتا دوں کہ زبردستی آرٹس کے مضامین تھوپنا بھی اچھی بات نہیں۔ ہاں، ایسا بھی نہیں ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یا انجینئر بننا چاہتا ہوں، اور آپ اس کو کہیں کہ نہیں بھائی آپ آرٹس پڑھ لو، یہ ہے فلاں ہے، آرٹس آسان ہے، یا آرٹس سے بہت سارے شعبے۔ نہیں، بچہ جو کہے اس کے سامنے دونوں چیزیں رکھیں، بچہ جو پڑھنا چاہے اس کو پڑھنے دیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں یہی آپ کے سامنے آرٹیکل میں شیئر کرنا چاہتا تھا، میرے جو خیالات ہیں آرٹس کے بارے میں، تاکہ وہ سامنے آ جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔